اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے ایف آئی اے کے اندر۔ بہت بڑے لیول پر یہ کرپشن ہے جس کو کافی حد تک بے نقاب کر دیا تھا مرحوم ڈاکٹر محمد رضوان نے، لیکن ان کو پہلے تو عہدے سے ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد پراسرار طریقے سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا، قتل کیا گیا۔ تو کچھ بھی ممکنات کا ایک کھیل ہے، اس کے اندر کچھ بھی پاسبل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو قتل کیا گیا، کیونکہ ایک وجہ تو تھی ان کو قتل کرنے کی کہ کیونکہ وہ بہت نزدیک پہنچ گئے تھے شریف خاندان کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کے، اور ٹھوس شواہد تھے۔ شاید یہی ایک وجہ تھی کہ کس طرح سے حکومت آئی اور کس طرح سے تختہ الٹا عمران خان کا رجیم چینج بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے اپنے مفادات بھی تھے جن میں کرپشن کیسز کا صفایا تھا، خاتمہ تھا، خود کو کلین چٹ دینا تھا، اور یہ کام شہباز شریف کو بہت جلد اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا اور وزیر اعظم کا منصب سنبھالنا تھا، اور دوسری جانب حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ بننا بھی بہت ضروری تھا۔ اور یہ ہڑبڑی کیوں مچائی گئی، کس طرح سے جوڑ توڑ کی گئی، یہ سب کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو بغل کی رو کر ملے اور جفا ڈالا اور این آر او کر لیا خود سے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمارے کرپشن کیسز ہم ختم کریں گے، آپ اپنے کرپشن کیسز ختم کریں، ایک دوسرے کے بیچ میں انٹرفیئرنس نہیں لائیں گے، نہیں کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ نیب کے اندر ترمیم آ گئی۔ اب نیب کو باقاعدہ پورا انہوں نے صفایا بھی پھیرنے کا ایک پلان بنا لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ ایف آئی اے کو بھی اڑانے کی کوشش کریں کہ بھائی کوئی احتساب کے دائرے نہ رہے، ہمیں کھلی چھوٹ ملے کہ ہم کرپشن کریں، لوٹ مار کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ سارا ایک پلان رچا گیا، اور اب اس کی آپ کو پتہ لگتی ہے حقیقت کہ ہوا کیا تھا ایکچوئل میں، کیوں اتنی ان کو بےتابی تھی، ہڑبڑی تھی۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ اکانومی ان سے کنٹرول نہیں ہونی، کچھ ان سے نہیں ہو پانا، لیکن بیسیکلی اور مقصد تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے کرپشن کیسز کا صفایا کرنے کے لیے اپنی عزت کو مزید داؤ پر لگا دیا کہ وہ کہتے ہیں ہماری آگے کڑی عزت ہے، کوئی گل نہیں، جانی تو جائے۔ تو یہی سین ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے یہ کرپشن کیسز کا صفایا ہو گیا ہے، اور جو سکندر ذوالقرنین جو ان کیسز کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی ہٹایا گیا، اور جو ایف آئی اے کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی بھائی آپ پروسیکیوشن کے طور پہ پیش نہیں ہوں۔ اب یہ کیوں کہا، کیسے کہا، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، عدالت ان کو پوچھے۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ بھئی ان سے پوچھا کیوں نہیں جا رہا کہ بھئی آپ نے کس حیثیت میں ان کو کام کرنے سے روکا۔ ایک جو ڈاکٹر محمد رضوان جو بہت قابل تھے، جو بہت حد تک کرپشن پہ پہنچ گئے تھے کہ کیا انہوں نے کرپشن کیا، اور اس میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز کا بچنا ناممکنات میں آتا ہے، ناممکنات میں آتا ہے کہ اتنی کھلی ڈلی کرپشن کی وہ کتاب ہے جو عوام کے سامنے آنے والی ہے، لیکن کس طرح سے روکا جا رہا ہے، کس طرح تفتیشی افسران پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا، وہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ایسے میں عدالت نے بھی ابھی اس معاملے کو دیکھا کہ تقرریوں کا جو تبادلہ اس کو روکا جائے، تو ابھی وہ روکا تو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کروشل ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا رول پلے کرتی ہے، کہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں بول چلا گیا ہے بیسیکلی، کہ یہاں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ قوم کی نظریں اب سپریم کورٹ پر جمی ہوئی ہیں کہ وہ اس کیس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، کہ یہ جو چور ہیں، یہ جو ڈکیت ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ اس بار بچ گئے تو پھر یہ دوبارہ ہی اسی طرح ملک کو لوٹیں گے، دیمک کی طرح چاٹیں گے، اور پھر اس ملک کا وہی حال ستیہ ناش ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے، جس کو کافی حد تک جو ہے وہ ریکور کرنے کی کوشش کی عمران خان نے، لیکن ان سے بھی 3.5 سالوں میں نہیں ہوا۔ اتنی تباہی پھیری ہے، اتنی تباہی پھیری ہے انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ملک کو ڈیفالٹ کر دیں، لیکن پھر بھی یہ ملک اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی چلائے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔